إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تن تنہا ساری کائنات کا مربی اور پالنہار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کی ملکیت میں ساری دنیا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت
عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے. جسے چاہتا ہے بادشاہیت عطا کرتا ہے تو جسے چاہتا ہے فقیر اور مفلس بنا دیتا ہے. جسے چاہتا ہے بیمار کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو اسے صحت اور تندرستی عطا کرتا ہے. درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص بے انتہا درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے محترم، میں آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ کوثر جو 30ویں پارہ میں ہے، مکمل ایک سورہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم اور اس کے تفاسیر بیان کرنے کی آج کے خطبہ جمعہ میں کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی بھی توفیق مرحمت فرما اور ان تمام صحیح باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا جس میں ہر طرح کے موسم پائی جاتی ہے. سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں تو ان 12 مہینوں میں سردی کا موسم بھی ہے، برسات کا موسم بھی ہے اور گرمی کا بھی موسم ہے. پوری زندگی گرمی کی موسم نہیں رہتی، بلکہ سال کے تقریباً 3 سے 2 مہینہ یا 2.5 مہینہ، بہت زیادہ اگر ہمارے ہندوستان اور مغربی بنگال میں اگر گرمی رہتی ہے تو وہ مہینہ 1.5 مہینہ شدید گرمی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے گرمیاں کم ہونے لگتی ہے. لیکن جس دنیا کو چھوڑ کر کے جس دنیا میں جانا ہے، یعنی اس دنیا کو چھوڑ کر جس دنیا میں ہمیں جانا ہے، جس کو میدان محشر یا حشر کی میدان کہا جاتا ہے، وہاں کی گرمی جو ہے یہاں کی گرمی میں بہت فرق ہے، بہت مختلف ہے. یہاں کی گرمی چند دنوں یا چند مہینوں کی ہوتی ہے، اور اگر ہم گرمی کا موسم پا بھی لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین جس کو جو عطا کرتا ہے صاحب حیثیت کے حساب سے گرمی سے بچنے کے لیے انتظامات کر بھی لیتا ہے. نہیں کچھ ہے اگر تو وہ سائے دار درخت کے نیچے پناہ لے کر کے گرمی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر ہاتھ پنکھا جو ہوتا ہے بہار وغیرہ دیہات وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ پنکھا سے کام چلا لیا جاتا ہے. اگر اللہ رب العالمین کسی کو کچھ اور دیا ہے تو وہ گھر میں پنکھا وغیرہ بجلی کا پنکھا لگا کر کے جو ہے ہوا کا انتظام کرتے ہیں. اور اگر کسی کو اللہ نے اور دیا ہے تو وہ گھر میں جو ہے اے سی وغیرہ کا انتظام کر لیتے ہیں. مسجدوں میں اے سی، کمپنی میں اے سی، گھر میں اے سی، ٹھیک ہے، گاڑی میں اے سی، اس طریقہ سے تاکہ گرمی کی شدت سے ہم بچ سکیں. اور جس کو اللہ رب العالمین اور زیادہ عطا کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ایسے علاقے میں یا ایسے شہر میں گرمی کی چھٹیاں منانے کے لیے چلا جاتا ہے کہ جہاں گرمی نہ ہو، وہاں سردی ہو یا برف والا علاقہ ہو، جیسے شملہ یا دارجلنگ یا پھر کشمیر وغیرہ. بہرحال ہم اس دنیا میں گرمی سے بچنے کے لیے، گرمی اور دھوپ کی شدت اور پسینے سے حفاظت کے لیے ہم دنیا میں کہیں نہ کہیں انتظامات کر ہی لیتے ہیں. لیکن حشر کی میدان وہ میدان ہوگا کہ جہاں کوئی نہ چھایا ہوگا اور نہ ہی کوئی آرام دہ کا کوئی جگہ ہوگا، بلکہ حال یہ ہوگا
کہ سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پر ہوں گے. جو آج دنیا میں لاکھوں میل دور کی دنیا میں سورج ہے تو اتنی گرمی ہے، لیکن وہاں سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پر ہوں گے. 1 میل سے مراد کہ اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ اگر اس طریقہ سے اٹھائے گا تو سورج میں آدمی کا ہاتھ ٹچ کر جائے گا، چھو جائے گا. یعنی اتنا نیچے وہ جو سورج ہوگا. سورج کی گرمی الگ ہوگی. اور پھر جہنم جو ہوگا وہ ایک دم نہایت ہی حشر کی میدان میں قریب کر دیا جائے گا. تو جہنم کی گرمی ایک الگ ہوگی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ انسان جو دنیا میں جو کچھ بھی کیے ہوئے ہوں گے اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کرنا ہوگا. تو اس کی چنتا اور غم کی وجہ سے، ہیبت اور ڈر اور خوف کی وجہ سے بدن سے جو گرمیاں چھوٹتی ہے، پسینے چھوٹتے ہیں، وہ گرمی الگ ہوگی. یعنی کہ گویا کہ انسان جو ہے چاروں طرف سے گرمی میں لت پت ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا پسینے میں. گرمی کی وجہ سے انسان کا پسینے کا حال یہ ہوگا کہ کوئی ٹخنا تک ہوگا، تو کوئی گھٹنا تک ہوگا، تو کوئی کمر تک ہوگا، تو کوئی کاندھا تک ہوگا، تو کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا. کیونکہ سورج بھی نزدیک ہوگا، جہنم بھی نزدیک ہوگا. اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک انسان آنے والوں کی تعداد جو ہوگی، انسان کی بھیڑ کی جو گرمی کی وجہ سے جو پسینے ہوں گے وہ پسینے الگ ہوں گے. یعنی تمام گرمیوں کی وجہ سے جو پسینے ہوں گے وہ پسینے کی وجہ سے انسان اس پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور پسینوں کا حال یہ ہوگا کہ جس طریقہ سے کڑھائی میں تیل کھولتا ہے اسی طریقہ سے انسان کا بدن سے چھوٹتا ہوا جو پسینہ ہے وہ کھول رہا ہوگا. ذرا سوچے کہ کیسا ماحول ہوگا اور کس طریقہ سے انسان چھٹپٹا رہا ہوگا. گویا کہ انسان چاہ رہا ہوگا کہ کوئی ایسی جہاں پناہ ملے، کوئی ایسی جگہ ملے، کوئی ایسا مقام ملے جو سائے دار ہو، اور جہاں ہم جو ہے اس گرمی اور پسینے اور سورج اور جہنم سے بچ کر کے اس جگہ پناہ لے لیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اللہ رب العالمین بڑا شان اور کرم والا ہوگا، بڑا مہربان. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے امتحان سے پہلے ہی امتحان کا پیپر کو آؤٹ کر کے رکھے ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ آج ہم مدھیامی کا امتحان دینے جاتے ہیں یا اسکول میں ایگزام دینے جاتے ہیں تو پیپر آؤٹ نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ اگر پتہ چل جائے کہ ایگزام میں یہ پرچے میں یہ آئیں گے، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا، اس کے باوجود انسان فیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں جو حشر کی میدان کا جو معاملہ ہے وہاں کا مکمل واقعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہاں کس طریقہ سے ہمارا معاملہ ہوگا اور اللہ رب العالمین کس طریقہ سے اپنے بندوں کو رحم و کرم کرے گا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اس وقت جو ہے اعلان کرے گا، آواز لگائے گا، فرشتوں کو کہے گا اے میرے فرشتوں، یہ جو میرے بندے ہیں گرمیوں میں اور پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، ان میں سے 7 طرح کے لوگوں کو، سارے لوگوں کو نہیں، صرف 7 طرح کے لوگوں کو جس کے اندر 7 طرح کی خوبی پائی جاتی ہو، 7 طرح کی اچھائی ہو، ان لوگوں کو میرے سائے میں پناہ دو. یعنی کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا. الحمدللہ. انشاءاللہ آج کا میرا عنوان جو یہی ہے کہ اللہ کا عرش کا سایہ اور حوض کوثر کا جام. کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کو مکمل کروں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حشر کی میدان کی گرمیوں سے بچا کر کے اور پھر اللہ رب العالمین کا جو عرش کا جو سایہ ہے وہاں پناہ دے دے. آمین یا رب العالمین.
لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ جو 7 طرح کی خوبیاں جو ہے وہ ہمارے اندر لانا ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کا شرط ہوتی ہے، بغیر شرط کے انسان کامیاب نہیں ہوتا، شرط پر عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے بعد اسے کامیابی ملتی ہے۔ تو یہاں بھی شرط ہے، عرش کے سایہ اسی شخص کو ملے گا جو ان شرائط میں کامیابی حاصل کیے ہوئے ہوں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث 660 ہے اور حدیث کی راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 7 طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں، یا ایک روایت میں ہے اللہ اپنے سائے میں 7 طرح کے لوگوں کو پناہ دے گا۔ نمبر 1 کہ انصاف پسند عادل حکمراں یا بادشاہ۔ نمبر 1 انصاف پسند، عدل و انصاف کرنے والا، ملک کا حاکم ہو، یا جس کو کسی اور زبان میں بادشاہ بول دے یا سربراہ بول دے، یا پھر وقت کے امام بول دے، ٹھیک ہے، امام و عادل، یعنی عدل کرنے والا امام ہو، فیصلہ جب بھی کرے اس کے پاس کوئی بھی معاملات آئے تو وہ صرف اور صرف عدل و انصاف سے کام کرے۔ وہ حاکم جو عدل و انصاف سے فیصلہ کر رہا ہوگا، کرتا ہوگا دنیا میں، وہ بادشاہ، وہ حکمراں، اس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا اس وقت کہ جب کہ کوئی اور پناہ نہیں ہوگی سوائے اللہ کے عرش کے پناہ کے چھوڑ کر کے، سوائے اللہ کے عرش کے سایہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، وہاں اللہ رب العالمین اس عادل بادشاہ کو اپنی پناہ ملے گا، الحمدللہ۔ پھر دوسرا وہ شخص ہوگا، یعنی دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں اپنی جوانی کو مصروف کیے ہوئے ہوگا، یعنی کہ نوجوان، شرط ہے کہ وہ نوجوان بوڑھا نہیں، نوجوان، وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہوگا۔ اور ہم جان سکتے ہیں کہ انسان جوانی کے دہلیز پر قدم کب رکھتا ہے۔ عام طور پر ایک انسان کی جوانی اس وقت ابھرتی ہے جب اس کی عمر 14 سے 15 سال کی عمر کی ہوتی ہے، جب ہو جاتا ہے وہاں سے اس کی جوانی شروع ہوتی ہے، اور پھر 40 سال تک اس کی عمر جو ہے جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ یعنی کہ ان مرحلے میں جو کچھ بھی وہ عمل کرے گا، یا ان ایام میں 15 سال سے لے کر کے 40 سال کی عمر میں وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیوی بچوں کے پاس نہیں جائے گا، شادی بیاہ نہیں کرے گا، کھیتی باڑی نہیں کرے گا، کاروبار نہیں کرے گا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں 5 وقتہ نماز کی ادائیگی، حلال و حرام کی تمیز، جائز و ناجائز کا فرق، حق و باطل کی تمیز، والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، یعنی کہ قرآن اور سنت کے مطابق اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا اپنی جوانی میں، بھرپور جوانی میں۔ اور شرط اس لیے جوانی کا حکم دیا گیا کیونکہ عام طور پر انسان راہ راست سے جوانی کی عمر میں ہی بھٹکتا ہے۔ کسی بوڑھا کو آپ نہیں دیکھیے گا کہ وہ بغاوت کیا ہو کسی چیز سے، ایک جوان ہی ہوتا ہے جو جس وقت اس کے پاس بہت سارے موقع ہوتے ہیں غلط کام کرنے کا، عیاشی کرنے کا، اور پھر راہ راست سے بھٹکنے کا، یا پھر اسی طریقہ سے عیش و عشرت کرنے کا، کھیل اور تماشا، اور پھر دنیا کو حاصل کرنے کی خواہشیں، امنگیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان جو ہے جوانی کی عمر میں ہی طے کرتا ہے۔ لیکن وہ انسان جس نے جوانی پایا اور جوانی کی عمر میں وہ نہ تو کھیل و تماشا کیا، نہ عیش و عشرت سے زندگی گزاری، نہ ہی ہوس پرستی کی، اور نہ ہی عیاشیاں کیا، نہ زنا اور بدکاری کیا، بلکہ وہ تمام گناہوں سے بچتے ہوئے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے وہ اپنے وقت کو گزار دیا، اور یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا۔ تو اس نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ ہم نوجوانوں کو
اللہ رب العالمین جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رکھے، آمین۔ تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا ہوگا، جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا ہوگا، مطلب یہ کہ نماز کا اتنا زیادہ وہ پابند ہوگا کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کرے گا، دل تڑپ رہا ہوگا، دل میں بے چینی ہوگی کہ کب عصر کا نماز کا وقت ہو کہ ہم مسجد میں جائیں اور عصر کی نماز ادا کریں۔ جو ہر نماز پڑھ کے گھر گئے، کھانا کھائے، کیلولا کیے، آرام کیے اور عصر کی نماز کا انتظار کرنا شروع کر دیا، عصر کی نماز پڑھنے مسجد میں جانا ہے۔ پھر عصر کی نماز ختم ہوئی، پھر مغرب کا انتظار کیے، مغرب کی نماز ختم کر کے ابھی بیوی بچوں کے پاس مصروفی تھے کہ عشاء کی اذان ہوئی، سب کو چھوڑتے ہوئے مسجد میں آئے اور پھر عشاء کی نماز میں مشغول ہو گئے، اللہ کی عبادت میں جو ہے لگ گئے، اور پھر رات میں پھر کربٹیں بدلتا رہا کہ کب صبح ہو کہ فجر کی نماز پڑھیں گے، یعنی کہ اس کا دل جو ہے 24 گھنٹہ مسجد کی طرف لگا ہوا ہو، اس شخص کو اللہ رب العالمین اس وقت اپنے سائے ملے گا جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، جبکہ پریشانی کا حال یہ ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ چوتھا، وہ شخص یا پھر وہ مرد نوجوان خوبرو کہ جس کو ایک حسین و جمیل، ایک مالدار رئیس عورت، یعنی کہ اس کے پاس دھن و دولت بھی ہے، عہدے اور مقام بھی ہے، اور خوبصورت اور حسین اور خوبرو بھی ہے، یعنی ہر طرح کی خوبیاں ایک عورت کے اندر ہے، کسی طرح کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہے کہ اگر میں برائی کروں، کوئی غلط کام کروں تو پکڑے جاؤں گا یا مجھے جیل ہو جائے گی یا مجھے سزا ملے گی، اس طرح کا کچھ خوف نہیں، اور حسین و جمیل بھی ہے وہ عورت، اور پھر وہ عورت جو ہے ایک مرد کو اپنے طرف زنا کے لیے، بدکاری کے لیے، گناہ کے لیے بلائے گی، اور پھر وہ نوجوان جبکہ اس کے پاس پورا موقع ہوگا اس کے ساتھ اس کی خواہش پوری کرنے کا، کیونکہ اسے کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا، کوئی غریب لڑکی یا کوئی غریب خاتون اس کو اپنی طرف نہیں بلا رہی ہوگی، بلکہ حسین خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے پاس عہدے اور مقام مرتبہ بھی ہوگا اور پیسے والے بھی ہوگی، یعنی اس کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہوگا کہ کیس ہو جائے گا، کیس میں مبتلا ہو جائیں گے، جیل ہوں گے، جیل کٹیں گے، اس طرح کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایسی بات بھی ہوگی تو پیسے پھینک کر کے کیس مقدمہ ختم کر کے دفعہ دفعہ، یہ ایسا معاملہ ہوگا۔ اس معاملات میں جبکہ اس کے پاس 100% چانس ہوگا اس عورت کے ساتھ برائی کرنے کو، بدکاری کرنے کو، لیکن اس وقت وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے وہ کہے گا وہ نوجوان، نہیں، مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر اور خوف ہے، میں ہرگز تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ اس نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا۔ اسی طریقہ سے اس عورت کو بھی، وہ نوجوان عورت خاتون کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا کہ جب کوئی ایک مرد نوجوان خوبرو اسی طریقہ کا، اور وہ بھی اس عورت کو اپنی طرف بلائے، زنا کی طرف، بدکاری کی طرف، اور پھر وہ عورت جو ہے کہے نہیں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتی ہوں اور میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گی، مجھے اللہ کا خوف اور ڈر ہے، یعنی ان دونوں طرح کے مرد اور عورت دونوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا۔ نمبر 6، وہ مالدار رئیس سخی آدمی کہ جب وہ صدقہ کر رہا ہوگا، یعنی کسی غریب، کسی یتیم کے بدن پر کپڑا ڈال رہا ہوگا یا اس کو کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہوگا، یعنی صدقہ و خیرات کرنے والا وہ سخی آدمی اتنا چھپ کر کے خفیہ طور پر وہ صدقہ کسی غریب کو دے رہا ہوگا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوگی، یعنی کانوں کان کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ کس کو دیا اور کتنا دیا، وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی ریاکاری نہیں ہوگی کہ ہاں ہم نے فلاں کو فلاں وقت میں کام آیا تھا اور میں نے اس کو 10,000 روپیہ جو ہے اس مصیبت میں دیا تھا، کسی کو نہیں کہے گا، وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے کس کو کتنا دیا
मुसीबत में काम आया, किसको दिया, और फिर जो है कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, वो जानता है और उसका अल्लाह जानता है। अगर कोई शख्स दाएं हाथ से देता है और बाएं हाथ को खबर नहीं है, उस तरह के मालदार और सखी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए में पनाह देगा। नंबर 7 आखिरी, कि वो शख्स, वो इंसान, वो अल्लाह का नेक बंदा कि तन्हाई में, अकेले में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते हुए खौफ से, मारे डर से अपनी आंखों से आंसू जारी करता होगा, यानी कि अकेले तन्हाई में रो रहा होगा अल्लाह को याद करते हुए। इंसान जब आमतौर पर लोगों के सामने अल्लाह का जिक्र करके रोता है तो इंसान को समझ में आ जाता है कि ये तो बड़ा इबादत गुजार तो है नहीं, परहेजगार है नहीं, फिर क्यों रो रहा है, जरूर इसके अंदर रयाकारी दिखलावा है। लेकिन जब एक इंसान तन्हाई और अकेले में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते हुए वो रोता है, यकीनन दिल की गहराई से रोता है, सिद्ध दिल से रोता है, कोई दिखलावा, कोई रयाकारी नहीं होता है, तो उस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए में पनाह देगा। तो मेरे भाइयों, ये 7 तरह के लोग होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त पनाह हमें लेगा जिस वक्त उसके अलावा कोई और दूसरा पनाहगाह नहीं होगा। यानी अर्श के साए में अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 तरह के लोगों को पनाह देगा। अब पसीने से तो छुटकारा हो जाएगा, यानी कि जो पसीने में डूबा हुआ इंसान जो होगा वो तो अब अर्श के साए में चला गया। जैसे आमतौर पर दुनियावी हिसाब से इंसान जो है एसी का हवा खा लेता है या पंखे का हवा खा लेता है, तो ऊपर का गर्मी को तो जो है एसी और पंखे से खत्म कर देता है, लेकिन साथ ही साथ आदमी को प्यास भी लगती है। जब इंसान को पसीना छूटता है तो उसको अंदर से प्यास भी लगती है। तो दुनिया में आमतौर पर इंसान जो है ठंडा पानी का इंतजाम कर लेता है, प्यास को बुझा लेता है। क्या हशर के मैदान में भी ठंडे पानी का इंतजाम होगा? हाँ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना मेहरबान और करीम और रहीम है कि उस मौके पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को मायूस नहीं करेगा। और फिर कुछ लोगों को जो उसके हिसाब से, यानी उन शराइत के हिसाब से कामयाबी हासिल किए हुए होंगे, तो उन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी का इंतजाम उन लोगों के लिए किए हुए होंगे। किस तरह का पानी? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह कौसर में फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। ऐ नबी, हमने आपको कौसर अता किया, हौज कौसर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी हैं सबको अल्लाह ने कौसर अता किया, लेकिन हौज कौसर किसी को नहीं। सबको अल्लाह ने हौज अता किया, लेकिन हौज कौसर किसी को अता नहीं किया। कौसर सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता करेगा। वो कौसर क्या होगा, कितना बड़ा हौज होगा, वो सही हदीस में मौजूद है। तकरीबन सारी हदीस की किताब में है, बिलखुसूस बुखारी और मुस्लिम में भी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां मुझको हौज कौसर अता फरमाएगा। वो हौज कौसर होगा कि जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा उसका पानी, और फिर चांदी या दूध से ज्यादा चमकता हुआ यानी सफेद होगा वो पानी, और साथ ही साथ वो पानी का जायका जो है शहद से ज्यादा मीठा होगा। और फिर वो पानी जो है कम मिकदार में नहीं होगा, बल्कि वो पानी की लंबाई और चौड़ाई, यानी वो हौज का लंबाई चौड़ाई जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि एक आदमी 1 महीना अगर सफर करता है तो 1 महीना सफर करने में जितना किलोमीटर का फासला और दूरियां हैं उतनी ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हौजे कौसर अता करेगा। लंबाई चौड़ाई इतना बड़ा हौजे कौसर होगा, गोया कि वो जन्नत का एक नहर होगा, उस नहर से बहते हुए जो नाला होगा, बहुत बड़ा नाला, वो नाला जिसको हौजे कौसर बोला गया, जिसके नीचे में जाफरान का मिट्टी होंगे, और फिर से उनके दाएं बाएं जो है हीरे और मोती और सोने चांदी जो है ये छोटे छोटे दाने होंगे उस कौसर के पानी के नीचे में, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उस कौसर के में जितना आसमान के सितारे हैं
उन सितारों से ज्यादा लोगों को पानी पिलाने के लिए कटोरे का इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन किए हुए होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हशर का मैदान का वक्फा, हिसाब किताब का जो मामला होगा वो एक दिन में तय नहीं होगा, बल्कि 50,000 साल, दुनियावी एतबार से 50,000 साल जो होता है वहां का आखिरत हशर के मैदान में वो एक दिन होगा। दुनिया का 50,000, वहां का एक दिन होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स को मैं अपने हाथों से हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा, फिर जन्नत में जाने वक्त तक, यानी जब तक कि वो जन्नत में चला ना जाए तब तक उसको प्यास नहीं लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जैसे वो एक प्याला पानी पिएगा तो उसकी सारी प्यासें बुझ जाएगी। ऐसा नहीं घंटा 2 घंटा के बाद फिर प्यास लगेगी, नहीं, बल्कि 50,000 साल तक प्यास नहीं लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौसर का जाम पिएगा कौन? क्या सारे लोग पी लेंगे? नहीं, शराइत है, शर्त है। जो शख्स उन शर्तों में कामयाबी हासिल किए हुए होंगे उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कौसर का पानी अता करेगा। नंबर 1, सही मुस्लिम की हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गौर से सुने, कि ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमको 2 चीज छोड़कर जा रहा हूं। एक अल्लाह का कुरान है और दूसरा अहले बैत है। सही मुस्लिम की हदीस में एक अल्लाह का कलाम है और दूसरा मेरे अहले बैत है। ये दोनों लेकर जो मेरे पास आएगा उसको मैं हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। तो फिर उसके बाद सही मुस्लिम की और सुनन अबू दाऊद की हदीस कि कुरान और मेरी सुन्नत, कुरान और मेरी सुन्नत है, यानी कि जो इन दोनों को लेकर मेरे पास आएगा उसको मैं हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। गोया कि जिस शख्स के अंदर कुरान से मोहब्बत, जिस शख्स के दिल के अंदर कुरान से मोहब्बत होगी और कुरान से उल्फत होगी और कुरान के फरामीन पर अमल करने की चाहत और ख्वाहिश और जुस्तजू और तमन्ना होगा और वो कुरान व हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा होगा और अहले बैत से मोहब्बत भी कर रहा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। अहले बैत से यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से जितने खानदान है, खानदान में उनकी जौजा मोहतरमा भी है, आयशा सिद्दीका है, खदीजतुल कुबरा है, ठीक है, उम्महातुल मोमिनीन, उनसे, और फिर उनके दामाद हुए, उनके नाती हुए, उनकी बेटी हुई, उनके चचा हुए, ये सारे के सारे लोग अहले बैत है। आमतौर पर हम लोग ये जानते हैं कि अहले बैत में सिर्फ 4 ही लोग हैं, नहीं, अहले बैत में अज़वाज मोहतरात है, अहले बैत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है, अहले बैत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली हैं, हजरत उस्मान है, अहले बैत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं और अहले बैत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। समझ में आ रही है ना? ये सारे लोग हैं। तो जो लोग जो है अहले बैत से मोहब्बत कर रहे होंगे, दिल में कहीं भी कीना कपट नहीं होगा अहले बैत से, ना हजरत अली से ना हजरत उस्मान से। बहुत सारे लोग अली से तो मोहब्बत करते हैं, उस्मान से नहीं करते। क्या हजरत उस्मान अहले बैत में शामिल नहीं? क्या हजरत उस्मान की शादी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी से नहीं हुई? जब हजरत अली की शादी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी से होने की वजह से अहले बैत हो गए, तो फिर उस्मान अहले बैत में क्यों नहीं शामिल हो सकते हैं? ये नाइंसाफी है। तो हजरत उस्मान से जो मोहब्बत करेगा वो मेरे हौज़े कौसर पर आएगा और मैं अपने हाथों से उसको पानी पिलाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, हदीस जो है मुस्तदरक हाकिम में है, सुनन अबू दाऊद, मुस्नद अहमद में है, जामे तिरमिजी में, यानी 3 हदीस की किताब में जो मैं अभी बताने वाला हूं वो है, और ये रवायत सही है, यानी कि शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह इस रवायत को सही करा दिया। हदीस के रावी काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ काब बिन उजरा, नादान, बेवकूफ, ना समझ, ना अहल के इमारत व क़यादत से अल्लाह तुमको अपनी पनाह में रखे। यानी जाहिल, जपट, नादान, बेवकूफ, अहमक जो बादशाह है, हुक्मरान है, उसकी क़यादत से अल्लाह तुमको पनाह में रखे। यह मुस्नद अहमद की रवायत है। अब मुस्नद हाकिम में इस तरीका से है
کہ اے کعب تمہیں احمقوں کی قیادت سے اللہ تم کو بچائے. آپ نے فرمایا تو کعب بن مالک نے آپ سے فرمایا کہ میرے بعد، یعنی جب آپ سے فرمایا کہ نادان کے حکمراں سے تم کو پناہ میں رکھے، تو کعب بن مالک کو سمجھ میں نہیں آیا بات مکمل. آپ نے سوال پوچھا یا رسول اللہ تفصیل سے بتائیے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو آپ نے کہا میرے بعد کچھ ایسے حکمراں دنیا میں آئیں گے جو میری سنت کی مخالفت کریں گے اور مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی میری ہدایت پر وہ نہیں ہوں گے، نہ میری سنت پر وہ ہوں گے، میری ہدایت پر بھی نہیں ہوں گے اور میری سنت پر بھی نہیں ہوں گے، یعنی جاہل ہوں گے. یعنی ایسے لوگوں کو لوگ حاکم بنا دے گا، اپنا رہبر اور رہنما بنائے گا جس کو حدیث کا الف با بھی نہیں معلوم. اور آج وہ وقت آیا ہوا ہے کہ آج جو ہے جس کے پاس پیسہ ہے اسی کا سب چیز ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس جو ہے رتبہ ہے، اس کے پاس شہرت ہے، جاہل ہے، جبٹ ہے، ان پڑھ ہے، گوار ہے، سب چیز ہے، اسی کو قوم کا لیڈر بنا دیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے نا. ایسا دنیا میں ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کعب سنو، تم میں سے جو شخص ان جاہل، احمق، بے وقوف اور پھر جو ہے سنت کی نا پیروی کرنے والا ایسے حکمراں کی جس نے ایسے حکمراں کی باتوں پر جس نے ایمان لایا، یعنی اس کی باتوں پر ایمان لایا جس نے، کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا. آج لوگ 500 1000 میں بک جاتے ہیں نا کہ ہاں چلو میری بات کی تائید کرنا لوگوں کی محفل میں تمہیں اتنا روپیہ دیتا ہوں، گھوس وغیرہ دے کر کے جھوٹی بات پر لوگ جو ہے گواہی دے دیتے ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حکمراں کی، اس حاکم کی، اس عہدیدار کی جھوٹی بات پر ایمان لائے گا اور پھر اس کے ظلم کی مدد کرے گا، یعنی جب وہ ظلم کرے گا قوم کے اوپر، لوگوں کے اپنے رعایا کے اوپر، تو اس کے ظلم میں اگر کسی نے اس کی مدد کی تو یاد رکھو نہ میں ان میں سے ہوں گا نہ وہ مجھ سے ہوگا، یعنی میرا تعلق ان میں سے کسی کا نہیں ہوگا جو اس ظالم بادشاہ حکمراں کی مدد کرے گا. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا. پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی قیادت کو مانے گا اور اس کے ظلم کی احترام کرے گا اور سپورٹ کرے گا تو نہ میں ان میں سے اور نہ وہ مجھ سے، اور پھر حوض کوثر پر اس کو نہیں لایا جائے گا بلکہ اسے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا. پھر آپ فرماتے ہیں اے کعب سنو، جو لوگ اس کی باتوں پر ایمان نہیں لائے گا، اس کی باتوں کو ٹھکرائے گا، دھتکارے گا، انکار کرے گا، مخالفت کرے گا اس کی باتوں پر اور اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، یعنی اس حکمراں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے ظالم کینڈیڈیٹ، اور پھر اس کے سپورٹ میں ووٹ نہیں دے گا، بٹن نہیں دبائے گا، الیکشن میں اس کو کامیابی نہیں ملے گی، اس کو نہیں دے گا اس کو. یعنی جب وہ ووٹ دینے جائے گا، الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے اور غالباً 20 تاریخ کو ہمارے یہاں بھی الیکشن ہے، ٹھیک ہے، سنیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سمجھ کر کے آپ ووٹ دینے جائیں گے. اگر کسی ظالم، کسی جاہل، کسی جھوٹا اور مکار اور لوگوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم اور مظالم ڈھانے والے حکمراں کی اگر کسی نے قیادت، اس کی قیادت کی اتباع و فرمانبرداری کرتے ہوئے، اس کے سپورٹ کرتے ہوئے اور پھر اس کے نشانات پر اگر ووٹ دیا اور اس کو جتانے کی کوشش کی تو یاد رکھے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر کا پانی اس کو نصیب نہیں ہوگا. اس لیے جب 20 تاریخ کو آپ جب جائے تو اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے اور دعا کر کے باری الہ ایسے شخص کو جو ہے جس شخص کو میں جتانے کی کوشش کر رہا ہوں، باری الہ تو اسے انصاف پسند منصف بنا، عادل بنا، اور اسے ہمارا حکمراں جو بنا انصاف پسند ہو، ظالم نہ ہو، کافر ہو لیکن ظالم نہ ہو، مشرک ہو لیکن لوگوں کا ظالم نہ ہو، کیونکہ حکومت ختم ہوتی ہے ظلم سے، حکومت شرک اور کفر سے ختم نہیں ہوتی، حکومت ختم ہوتی ہے ظلم سے. تو جس شخص نے اس کے ظلم میں سپورٹ کیا، چاہے کوئی بھی ہو، نمازی ہو، پاجی ہو، قاضی ہو، حاجی ہو،
हाफिज हो, कारी हो, मौलाना हो, कोई भी हो, अगर उसने उस जालिम हुक्मरान की सपोर्ट की एक ही वोट दे करके, एक ही गवाही दे करके, तो वो मेरे हौजे कौसर पर भटकेगा भी नहीं। ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मुस्तदरक हाकिम की रवायत है। ठीक है, फिर सुने, जालिम, फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक जमाना आएगा कि उस दरमियान में, यानी कि उस दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जिनको ताकत होगी, क्वालिटी होगी, कैपेसिटी होगी, उनके पास सलाहियत होगी हुकूमत चलाने की। ठीक है, लोगों का सरबराही करने का उनके पास मुकम्मल 100% सलाहियत होगी, लेकिन लोग उसका सपोर्ट नहीं करेंगे और फिर उसको इलेक्शन में या फिर उसको जो है लोगों का जो सरबरा उसको अगर कोई नहीं बनाया, यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम एहतजाज ना करना, तुम उसके खिलाफ बगावत ना करना, तुम सब्र करना। यानी अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है हुकूमत करने का, तुम्हारे पास सलाहियत है ओहदा हासिल करने का, और तुमको अगर नहीं मिला तो तुम सब्र करना। अगर तुम सब्र करोगे और इसी तरीका से सब्र करते करते तुम दुनिया से चले गए तो मेरे पास आना। साहबा ने पूछा, या रसूल आप कहां मिलेंगे? कहा कि 3 मकामात में से एक मकामात पर मैं जरूर तुमसे मुलाकात करूंगा, या तो मैं पुलसरात पर मैं हूंगा, अगर वहां नहीं होऊंगा तो हशर के मैदान में मैं हूंगा, अगर वहां भी नहीं होऊंगा तो फिर मैं हौजे कौसर पर हूंगा, वहां आओगे और मैं तुम्हें वो ओहदा, वो इक़्तिदार, वो बादशाहियत, वो शान, वो शौकत, वो शानसानी, वो जो है दब, वो जो है मकाम और मर्तबा मैं अता करूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कह करके मैं दिलवाऊंगा, और फिर हौजे कौसर का पानी मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा। फिर साहबा कराम पूछते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक बहुत सारे लोग होंगे, इतने लोगों में आप हमको पहचानेंगे कैसे? सुने, प्यारे नबी फरमाते हैं, हाँ हाँ पहचानूंगा। फरमाते हैं कि कसरत से जो वजू कर रहा होगा, यानी कि जो नमाजी होगा, और वजू वही करता है जो नमाज पढ़ता है, बेनमाजी वजू नहीं करता है। कभी देखे हैं बेनमाजी को वजू करते हुए? नहीं। जो नमाज पढ़ेगा वही वजू करेगा, अब बगैर वजू का नमाज भी नहीं होती है, यानी कि लाजिम और मंजूम है वजू और नमाज। ठीक है, तो जो शख्स वजू कर रहा होगा तो वजू करने की वजह से उसके जिस्म के 4 हिस्सा चमक रहे होंगे, हाथ, चेहरा, पैर और सर, पूरा सर, जो सर का जो मसा आदमी करता है, यानी पूरा हाथ यहां तक। आदमी को चाहिए कोहनी के ऊपर तक वजू करके पानी ले जाए, ताकि जितना ज्यादा ऊपर ले जाएगा क़यामत के दिन जो है उतना ज्यादा चमकेगा। ठीक है, पूरा पेंडली तक अगर पांव धो लेगा अच्छी बात है, ताकि पेंडली तक जो है चमके पांव। फिर पूरा चेहरा, और पूरा चेहरा एकदम, और सर का मसा करे, 4 चीज चमकेगा, मैं उसे पहचानूंगा, मैं उसे बुलाऊंगा और अपने हाथों से उसको हौजे कौसर का पानी जाम पिलाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अफसोस की बात है, 5 तरह के ऐसे लोग भी होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाजत नहीं देगा हौजे कौसर के करीब जाने की, यानी फरिश्ते उसे रोक देंगे। सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 5971 से शुरू है 74 तक है, आप देख सकते हैं सही मुस्लिम की 5971 से शुरू है 74 तक है, कि काफिर और मुशरिक और फिर इसी तरीका से बागी जो बगावत करता है दीन से, और वो जो दीन से फिर गया, यानी मुसलमान था और फिर से वो काफिर बन गया, वो ये लोग, इन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक नहीं देगा हौजे कौसर का पानी नसीब नहीं होगी, मैं उसे पानी नहीं पिलाऊंगा। फिर एक और ऐसा शख्स होगा कि जो मेरे करीब आएंगे, पांव चमक रहा होगा, हाथ चमक रहा होगा, सब चीज, चेहरे चमक रहे होंगे, जैसे वो मेरे करीब आएंगे मैं उनको अपनी तरफ बुला रहा होगा, लेकिन फरिश्ते उनको अपनी मुझसे हटा रहे होंगे, फरिश्ते मुझसे हटा रहे होंगे। मैं कहूंगा, असहाबी असहाबी, ये मेरे साथी हैं, ये मुसलमान मेरे भाई हैं, इन्हें आने दो, मैं पहचान रहा हूं, वजू के निशानात से चमक रहे हैं, आने दो। तो फरिश्ते कहेंगे, ए प्यारे नबी आपको नहीं मालूम, इन नकला अदरी, ए प्यारे नबी आपको मालूम नहीं। आपको जाने के बाद इन्होंने
آپ کے دین میں نئی نئی کاموں کو ایجاد کیا تھا، یعنی بدعت، خرافات، رسم و رواج کا پابند ہو گیا تھا۔ ذرا سوچے، اگر ہم بدعت میں، رسم و رواج کا میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اس کا پابند ہے، شادی بیاہ ہوا، ختنہ ہوا، عقیقہ ہوا، کچھ بھی ہوا، چھٹی ہوا، تیجا ہوا، کچھ بھی ہوا، سب چیز اگر ہم ڈوبے ہوئے ہیں اور اس میں قرآن سننے سے ثابت نہیں ہے وہ عمل، ہم لاکھ رفع الدین کر کے نماز پڑھ لیں، لمبا پاؤں چیار کر کے قیام کے لیے کھڑے ہو جائے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں، لمبا پاؤں چیار کر جو چیارے گا وہی اہل حدیث ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ مکمل سنت کا پابند جو ہوگا، بدعت سے اجتناب کرنے والا، بدعتی کو اللہ رب العالمین ہرگز ہرگز جو ہے حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں کرے گا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ رفع الدین کر کے نماز پڑھتے نہیں، کیونکہ گھر میں بدعت سے ان کا گھر ڈوبا ہوا ہے، ہر طرح کا بدعت ان کے گھروں میں ہوتے ہیں، تعویذ الگ پہنتے ہیں، ہاتھ میں تعویذ، گلا میں تعویذ، پاؤں میں تعویذ، اور اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اہل حدیث ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے اہل حدیث؟ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دیے تو اہل حدیث ہوگے نہیں۔ اہل حدیث کا اصل معنی ہے قرآن سنت کا پر عمل کرنے والا۔ اگر کوئی آدمی قرآن سنت کا پابند نہیں ہے، وہ اہل حدیث تو کیا، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، مسلمان ہے ہی نہیں۔ وہ پہلے مسلمان ہونا پڑے گا، اس کے بعد قرآن سنت کا عمل کرنا پڑے گا۔ تو قرآن اور سنت یعنی اللہ اس کے رسول پر جس کا ایمان نہیں، وہ اور جو بدعت پر عمل کرتا ہے، گویا کہ وہ رسول اللہ کا باغی ہے، اللہ کا باغی ہے۔ تو کیا اللہ اور اس کے رسول کا باغی کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے؟ نہیں پلائیں گے۔ پیار نبی فرماتے ہیں، میں کہوں گا سوبن سوبن، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، یا کہیں گے مجھ کو اس سے دور کرو، ہٹاؤ اس کو، یہ بدبخت کو میرے قریب سے ہٹاؤ۔ انہوں نے دین میں بدعت اور نئے نئے کام کا ایجاد کیا۔ اللہ ہم سب کو بدعت سے بچائے، آمین۔ آخری بات، وقت ختم ہو چکا ہے، آخری بات یہ ہے کہ پیارے نبی سنما دے میرے صحابہ، حشر کے میدان میں میرے چہرے پر، میرے پیشانی پر جو ہے کالک نم ملانا، یعنی آج کے طور پر بولا جاتا نا کہ مجھے ذلیل و خوار نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری امتوں سے زیادہ میری امت زیادہ ہو، کثرت یعنی تعداد، کثیر تعداد ہو، تم کم تعداد میں آ کر کے میرے چہرے پر کالک نہ ملنا۔ کیسے؟ آج کے دور کے حساب سے سمجھے۔ آج ہمارا نعرہ ہے بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، تیسرا ظلم ہے، نہ کھلائیں گے نہ پلائیں گے۔ آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ اپنے محنت کی کمائی سے کھاتے ہیں، آپ کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ جب آپ کو اللہ کھلاتا ہے تو 3 سے 4 اور 5 6 بچے کو کون کھلائے گا؟ جس نے آپ کو کھلایا اس کو بھی اللہ ہی کھلائے گا۔ تو اس ڈر سے کہ کھلائے گا کون، پڑھائے گا کون، انگلش میڈیم میں کیسے پڑھائیں گے، اچھی تعلیم، اچھی معیار کی تعلیم کیسے دلائیں گے، بچے تو ہی اچھے، اس لیے جو ہے تیسرا نہیں۔ جو شخص بچے کو مار دیتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، پتا چلا حمل سے ہے، مار دیا، یا پھر حمل ٹھہرنے نہیں دیا، دوائی کھلا دیا، اور وہ ڈاکٹر، آج ہمارے اس میں ڈاکٹر بھی ہے الحمدللہ، وہ لوگ بھی گناہگار ہوں گے جو اس طرح کی دوا بیچتے ہیں، یعنی بچہ برباد کرنے کی جو دوا ہے 400 500 روپیہ میں اپنے ایمان کو جو بیچ دیتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، شاید آپ کو معلوم ہے، اسی ایسا کرتے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ ہرگز ساری دوا رکھیں لیکن یہ دوا نہ رکھیں۔ کون دوا؟ بچے کو ضائع کرنے والی دوا، یہ دوا ہرگز نہ رکھیں، کیونکہ یہ مسلمان عورتیں بھی آتی ہے کہ ہاں ایسا ایسا ہے، مجبوری ہے وہ الگ بات ہے، وہ کیا مجبوری کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن یوں ہی بچے دو ہی اچھے کی وجہ سے تیسرا نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی بھی فرماتے اگر کم تعداد میں آئے تو پھر میں تمہیں پہچانوں گا نہیں، بھگا دوں گا۔ ایک یہ، دوسرا یہ، علماء فرماتے ہیں کہ میرے چہرے پر کالک نہ ملنا، یعنی گویا کہ میں اتنا محنت اور مشقت، خون پسینہ بہا کر کے اللہ کا کلام اور قانون کو مکمل کیا ہوں، قرآن و سنت کا جو ہے مکمل لوگوں میں عام کیا ہوں، اور یہ میں تمہارے درمیان قرآن سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن سنت چھوڑ کر کے تم تیسری کتاب یعنی بدعت، رسم و رواج، امام اور تقلید کی پیروی کر کے میرے چہرے پر کالک نہ ملنا، یعنی کہ بدعت اور رسم و رواج کا پابند ہو کر میرے پاس آؤ گے، میں تمہیں بھگا دوں گا۔ افسوس ہوگا مجھے، ذرا سوچے کہ آپ کے 4 5 ساتھی ہے،
اور کسی وجہ سے اگر آپ کے مجمع میں کوئی آپ کے ساتھی آپ کا ساتھی آپ کو بدنام کر دے کسی وجہ سے، آپ کو کتنی شرمندگی ہوگی؟ پیارے نبی کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ جب ان لوگوں کو لایا جائے گا، حوض کوثر کے قریب کیا جائے گا اور اسے دھتکار کے ہٹا دیا جائے گا، پیارے نبی کو کتنی افسوس ہوگی؟ افسوس میری امت، میرے صحابہ، تو لہٰذا اے لوگوں میرے چہرے پر کالک نہ رکھنا، نہ ملنا، تم قرآن سنت کا پابند ہو۔ وقت ختم ہو چکا ہے اور ٹاپک میرا یہ تھا کہ اللہ کا عرش کا سایہ کس کو نصیب ہوگا اور حوض کوثر کا پانی کس کو پلائی جائے گی۔ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ خوبی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ ہمیں وہ خوبیاں عطا کر، اور پھر اگر ہے تو الحمدللہ پھر خوشی خوشی بہار ہی بہار ہے کہ قیامت کی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہے ہمارے اندر بھی نہیں ہو سکتا، آپ کے اندر بھی نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں کہ ہو سکتا ہو۔ تو اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب فرما اور عرش کا سایہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔